ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، جا کے ماں سے ملے اسماعیل علیہ السلام کی، اور ساتھ ہاجرہ اپنی زوجہ سے ملاقات ہوئی اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کھانا وغیرہ کھا کے نا اب ابراہیم علیہ السلام لے کے نکلتے ہیں اپنے نور نظر، اپنے لفتے جگر کو لے کے نکلتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی طرف۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ سے دعا کی، اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تجھے بشارت دیتے ہیں بغلام حلیم، اللہ اکبر، بردبار بیٹے کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بیٹا جو اللہ سے مانگ مانگ کے دیا، بڑھاپے میں دعائیں کر کر کے دیا، اور پھر ہے بھی پہلا بیٹا اسحاق تو بعد میں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا اکلوتا بیٹا یوں ہی 11-12 سال کی عمر کا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، جب دوڑنے کی عمر کو پہنچا اسماعیل تو حضرت ابراہیم ان کو اس کو کیا کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے چھوٹے سے بیٹے میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب اس کے متعلق تیرا کیا خیال ہے، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام جب لے کے نکلے نا تو یہ شیطان ابلیس پیچھے سے اماں ہاجرہ کے پاس آیا، اللہ اکبر، کہتا ہے ہاجرہ، اور پھر بزرگ کی شکل میں، اس کو پتا تھا کہ عورتیں جو ہے نا وہ اس گیٹ اپ سے، بلکہ عام لوگ بھی اس گیٹ اپ سے بڑے متاثر، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا ہو، اللہ اکبر، لمبا سا کرتا ہو، اور پھر ہاتھ میں تسبیح ہو، اس سے بہت سارے اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ وہ آیا اس گیٹ اپ کے اندر حضرت ہاجرہ کے پاس، ہاجرہ پتا ہے کہ تیرے خامد ابراہیم تیرے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا کہاں گئے، اللہ اکبر، وہ مجھے تو کہہ کے گئے ہیں کہ بس ہم باہر جا رہے ہیں ذرا، اللہ اکبر، دوڑ دھوپ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، یہ کہہ کے گئے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ نہیں ہاجرہ، تیرے خامد ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے، یہ اس لیے لے کے گئے ہیں تیرے بیٹے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا نا تو کہنے لگی اللہ اکبر، بزرگوں، ایسا بھی کوئی باپ کر سکتا ہے، اتنا بھی کوئی شقی القلب باپ ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے جب یہ کہا تو آگے سے کہنے لگا، سچ بولنے پہ مجبور ہوا، کہنے لگا اے ہاجرہ، ابراہیم کہتا ہے کہ اس کو ایسے کرنے کا اس کے رب نے حکم دیا، اس کے رب نے حکم دیا، اللہ اکبر، وہ اس لیے یہ ایسا کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، رب کا حکم ہے، افسوس کرنے لگی ہاجرہ، کاش اسماعیل ابراہیم مجھے بھی بتاتے اور میں بھی ساتھ ہی چلتا۔ اللہ کی راہ میں دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو قربان کرتے، اللہ اکبر، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان کو آگے بہکانے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دھتکارا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کینکریاں ماری، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ، وہاں پہ کینکریاں ماری، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ دور بھاگا، اور اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی
میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اشارہ ملا کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ فانظر ماذا ترى، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ اسماعیل ہاں کرے گا تو تب جو ہے نا وہ قربان کر دوں گا، نہیں، ہجرت کے راہوں میں دعا کی تھی، رب حبلی من الصالحین، اللہ دینا تو نیک بیٹا ہی عطا کرنا، نیک مانگتا ہوں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں تو سارے بیٹے کی دعا کرتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح کہ واقعی یہ نیک بیٹا ہے۔ 10-11 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی، کیا واقعی ہی یہ نیک بیٹا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا، واقعی نیک تھا، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کو، اللہ کے حکم پر فوراً عمل کر گزریے گا۔ یہ تھا نیک بیٹا۔ اللہ اکبر، سن کے سیکھ پا نہیں ہوا، سیکھ پائیں ابا جان آپ، اللہ اکبر، کیا آپ کا دماغ چل گیا ہے؟ آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے گلے پر چھری چلائیں گے ہاتھ سے، یہ کیا حکم ہے اللہ کا؟ اللہ اکبر، سیکھ پا نہیں ہوئے، اتنی بڑی بات سن کے بھی کہ باپ کہتا ہے ہاتھ سے چھری چلانا چاہتا ہوں اللہ کے حکم سے تیرے گلے کو کاٹنا چاہتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اسماعیل علیہ السلام کیا پتا چلا کہ ماں باپ کا احترام ہے، ماں باپ کی عزت ہے، ماں باپ کی کتنی ہی کڑوی بات کیوں نہ ہو، حکم یہی ہے لا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ اکبر، ان کو ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجئے گا۔ رہی میری بات، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، اور یہ پیغمبرانہ کلام ہے نا، یہ نہیں کہا بس آپ کریں کام، اللہ اکبر میں جو ہے نا وہ اس پر ثابت قدم رہوں گا، نہیں، یہ نہیں کہا ستجدنی من الصابرین کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، نہیں، کیا کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو ابا جان آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر، اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ ثابت قدم رکھے تو بندہ ثابت قدم رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ پہ ناز نہیں کیا کہ میرا باپ تو خلیل ہے، اللہ اکبر، اور میرا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے، صبر، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، نہیں، کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی بات کرو تو کیا کہو، انشاءاللہ۔ ہماری کیا اوقات، اللہ اکبر، اگر اللہ چاہے تو میں ایسے کروں گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کسی کام کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں کل کروں گا، ہاں یہ کہنا انشاءاللہ یہ کام میں کل کروں گا۔ حضرت اسماعیل بھی کہتے ہیں ابا جان آپ کر گزریے گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور ساتھ حضرت اسماعیل کچھ باتیں کرتے ہیں، کہنے لگے ابا جان میں تیار ہوں، آپ تیار ہیں قربان کرنے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں ابا جان کہ یہ ایک کرتا ہے میرے اللہ اکبر بدن کے اوپر سفید رنگ کا، جب آپ مجھے ذبح کر لیں، میرا خون بہا لیں، اس کے بعد اسی کرتے میں مجھے کفنا کے دفن کر دینا۔ اور ابا جان آپ جانتے ہیں کہ جب کسی جاندار پہ چھری چلتی ہے تو وہ تڑپنے لگتا ہے، اس لیے ذرا جی کڑا کر کے چھری
چلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلائیں اور آپ کے ہاتھ لرزنا شروع ہو جائیں، ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی جائے۔ ابا جان جب آپ چھری چلانے لگے تو اس سے پہلے مجھے لٹانے سے پہلے میرے ہاتھ بھی باندھ لینا، میرے پاؤں بھی باندھ لینا، تاکہ میں ہلنے نہ پاؤں اور آپ آسانی سے چھری چلانا شروع کر دیں۔ ابا جان جب چھری چلائیں تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، ایسا نہ ہو کہ آپ میری شکل کو دیکھیں اور ترس کھا کے مجھے چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ سے قربانی رد ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خون کا کوئی چھینٹا آپ کے کپڑوں پر لگ جائے، آپ واپس جائیں تو میری ماں ہاجرہ دیکھ کے بے صبری کا مظاہرہ کرے اور میری ماں کو سلام کہنا، ساتھ یہ کہنا ہاجرہ تیرا بیٹا کہتا تھا کہ اماں صبر کر صبر کر، اللہ نے تجھے ایسا سعادت مند بیٹا عطا کیا ہے کہ جس کو اللہ نے جس کی قربانی کو مانگا تو وہ برضائے الہی قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے ایسا سعادت مند بیٹا۔ اور ساتھ کہنا پریشان نہیں ہونا، اگر اللہ اسماعیل کو 1000 جان بھی دیتا تو اسماعیل قربان کرتا چلا جاتا، اس سے بھی بڑھ کر کوئی سعادت مندی کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اس سے بھی بڑھ کر کوئی خوش نصیبی ہو سکتی کہ اللہ کہے اپنے آپ کو قربان کر دو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر باپ تھے، جب اسماعیل علیہ السلام کی ایسی گفتگو سنی، اللہ اکبر، دل پاش پاش ہو گیا، جگر پاش پاش ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے اور حضرت اسماعیل بھی رونے لگے، اپنے ابا کے ساتھ لپٹ کر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچانک یاد آیا کہ یہ شیطانی چال نہ ہو، پہلے تو کنکر مار کے بگایا تھا شیطان ابلیس کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اس کا داؤ چل جائے، فوراً اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کیا اور کہنے لگے اسماعیل ابھی سے پگھل گئے ہو۔ اللہ اکبر، تو بڑا جرت والا ہے، تو بڑا اللہ اکبر دلیر ہے، اسماعیل ابھی سے پگھل گئے؟ نہیں ابا جان، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا کہ موت کا مجھے خوف ہے اور مجھے جو ہے وہ قربان کیا جا رہا ہوں، میں تو یہ سوچ کے رو رہا تھا کاش اللہ اسماعیل کو ہلاک جانے دیتا۔ اللہ اکبر، اسماعیل ایک ایک کر کے اپنے رب کی راہ میں قربان کرتا چلا جاتا اور اللہ اس کو عظمت اور مقام دیتا چلا جاتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو علیحدہ کیا، اب جیسے بچڑے کو لٹایا جاتا ہے نا، اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ بیٹا مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار اور بیٹا قربانی دینے کے لیے تیار، باپ نے لٹا لیا اپنے بیٹے کو اور بیٹا لیٹ گیا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اس وقت جب ابراہیم گلے پہ چھری چلا رہے تھے اسماعیل کے، زور لگا رہے تھے نبوت والا چھری چلانے کے لیے اور ساتھ ساتھ پریشان تھے کہ کیا معاملہ بن گیا، چھری چل نہیں رہی اور اسماعیل بھی پوچھ رہے تھے ابا جان کیا وجہ ہے، ابھی تک گلا نہیں کٹا، ابھی تک حلق کی جو ہے وہ رگیں نہیں کٹی، کیا معاملہ ہے، کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو گیا، ہماری قربانی کہیں اللہ کی بارگاہ سے رد تو نہیں کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم بھی پریشان، حضرت اسماعیل بھی پریشان، ادھر سے آواز دی میرے رب نے، فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے ابراہیم، اللہ کہتے ہم نے پکارا ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا،
اس سے بھی بڑھ کر کوئی آزمائش ہو سکتی؟ اللہ اکبر کے بوڑھا باپ 90 سال کی عمر کا بیٹے کے گلے پر چھری چلائے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی آزمائش ہو سکتی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت ظاہری آزمائش تھی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جو میرے بندے اللہ کی طرف سے آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ایسے ہی نیکی کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کی جگہ پر ایک بہت بڑا ذبیحہ عطا کیا ابراہیم کو، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا ہم نے بعد میں آنے والوں کو۔ اسی لیے تو ہمیں سکھایا گیا کہ یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی آزمائشیں کی، اللہ نے ساری آزمائشوں میں ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اللہ نے پھر صلہ کیا دیا، فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ کسی کو سلام کرتے ہیں وقت کے حکمران، کسی کو سلام کرتا ہے کوئی اور، لیکن ابراہیم کتنے سعادت والے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے۔ تو بڑا اللہ اکبر عظمتوں والا ہے، تو بڑا مقام والا ہے۔ یہ قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی۔ اللہ نے ایسا اس کو پسند کیا، اللہ نے ایسا اس کو قبول فرمایا کہ قیامت تک اس کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ 10 ذی الحجہ کو مسلمان اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے رہیں گے، لیکن جانور کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولو۔ اللہ اکبر، کیا ہم واقعی ہی مسلمان ہیں؟ جانور کو جیسے دیکھتے ہو نا کہ اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ تو نہیں، اس کے دانت تو نہیں ٹوٹے ہوئے، اس کے سین تو نہیں ٹوٹے ہوئے، اس کی اللہ اکبر ٹانگوں میں تو کوئی مت، اور یہ دیکھنا بھی چاہیے۔ فرمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی نظر جانور پر ہوتی ہے کہ یہ عیب دار نہ ہو، لیکن جس کے لیے آپ قربانی پیش کر رہے ہیں اس اللہ کی نظر آپ پہ ہوتی ہے۔ میرے اس بندے کے اللہ اکبر، اس بندے کے بدن کے اندر تو کوئی اللہ اکبر عیب نہیں ہے۔ اگر مسلمان نہ ہوئے صحیح معنوں میں اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی جانور کل موالے جان بن جائے۔ اللہ، اس نے میری آنکھیں بھی دیکھی، کان بھی دیکھے، سین بھی دیکھے، پاؤں بھی دیکھے، اس نے میرے دانت بھی چیک کیے، لیکن یہ اپنے آپ کو نہ دیکھ سکا۔ اللہ اکبر، تیرا نافرمان تھا، باغی تھا، بغاوت کرنے والا تھا، اور اس نے میرے گلے پہ چھری چلا دی۔ اس سے پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ اللہ کو تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے، نہ ان کے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ تو صرف تقویٰ تمہارا دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی جذبہ قربانی کا عطا فرمائے جو ابراہیم کا تھا، جو اسماعیل کا تھا، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عظمت والے جو صحابہ